السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تعمیر ادب حصہ چہارم کا یہ ہمارا پارٹ نمبر 2 ہے، اور اول دوم سوم چہارم یہ چاروں مل کا ہمارا پارٹ نمبر یہ 88 ہے، نرالی شان والا۔ یہاں سے ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے جہان کا پروردگار ایک اللہ ہے، وہ ایکتا اور بے مثل ہے، نہ وہ کسی کی طرح ہے نہ کوئی چیز اس کی طرح ہے۔ وہ حی ہے یعنی اپنے آپ زندہ ہے، اور دوسری چیزیں اس کے زندہ رکھنے سے زندہ رہتی ہیں۔ وہ کان، ناک، زبان، آنکھ وغیرہ اعضاء سے پاک ہے۔ وہ بہت ہی نرالی شان والا ہے۔ دیکھو، انسان زبان کے بغیر کچھ بول نہیں سکتا، آنکھ کے بغیر کچھ دیکھ نہیں سکتا، اور کان کے بغیر کچھ سن نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کیسی عجیب شان والا ہے۔ وہ کلام کرتا ہے مگر زبان سے پاک ہے۔ وہ ہر چیز دیکھتا ہے، یہاں تک کہ ہواؤں اور آوازوں کو بھی دیکھتا ہے، مگر آنکھ سے پاک ہے۔ وہ ہر بات سنتا ہے مگر کان سے پاک ہے۔ وہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ اس کی ہر بات انوکھی ہے، اس کی حقیقت سمجھ سے باہر ہے، جل جلالہ۔ دیکھو، دنیا اگرچہ ہزاروں برس سے موجود ہے، مگر اس کے وجود کی ابتدا ضرور ہے، کیونکہ دنیا اور اس کی ہر چیز مثلاً زمین و آسمان، آفتاب و ماہتاب، آفتاب مانے سورج، ماہتاب مطلب چاند، بحر و بر، شجر و حجر، انسان و حیوان وغیرہ سب نوپید ہیں، یعنی پہلے نہیں تھے، بعد میں سب ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے وجود کی کچھ ابتدا نہیں۔ وہ ازلی ہے یعنی ہمیشہ سے رہا ہے، اور ابدی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا۔ وہ ہر خوبی والا ہے اور عیب کی تمام باتوں سے پاک ہے۔ سارے جہان کا اکیلا خدا وہی ہے، اس کی خدائی میں کسی کا ساجھا نہیں، ہر چیز اس کے بس میں ہے۔ وہ چاہے تو رائی کو پربت اور پربت کو رائی بنا دے۔ اس کی مقدس بارگاہ مجبوری اور بے بسی سے پاک ہے، جل جلالہ۔ نمبر 1، وقت کو زمانہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ زمانہ 3 طرح کا ہوتا ہے: گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ، آنے والا زمانہ۔ نمبر 3، فعل ایسا لفظ ہے جس کو سن کر کوئی کام اور اس کے ہونے کا زمانہ دونوں ساتھ ساتھ سمجھا جائے، مثلاً پڑھا، کھاتا ہے، لکھے گا۔ فعل ماضی ایسا فعل ہے جسے سن کر کوئی کام اور گزرا ہوا زمانہ دونوں ایک ساتھ سمجھا جائے، جیسے پڑھا، آیا، گیا، دیا، لکھا، کھایا تھا، دیکھا تھا۔ فعل حال فعل ماضی ہے، یہ فعل حال ہے، لفظ ہے جسے سن کر کوئی کام اور موجودہ زمانہ دونوں ایک ساتھ سمجھا جائے، جیسے پڑھتا ہے، آتا ہے، کہتا ہے۔ فعل مستقبل ایسا لفظ ہے جسے سن کر کوئی کام اور آنے والا زمانہ دونوں ایک ساتھ سمجھا جائے، مثلاً پڑھے گا، آئے گا، کہے گا۔ نمبر 7 پر دیا ہے کہ بدن کے ایک حصے کو عضو کہتے ہیں، جیسے ہاتھ، پیر، ناک، کان، سر، انگلی وغیرہ۔ جیسے پہ ہے کہ عضو کی جمع اعضاء ہے، یعنی جیسے کہ عضو کی جمع اعضاء ہے۔ نمبر 9 پہ دیا گیا آفتاب مطلب سورج، ماہتاب مطلب چاند، بحر مطلب سمندر، تری، ٹھیک ہے، شجر کا مطلب درخت، حجر کا مطلب پتھر۔ یہ ہے سوالات، سوال کی جمع ہے۔ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی کوئی نرالی شان بیان کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نرالی شان میں اب اس کو چاہے اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک مطالعہ کر لیجئے، اس کو اپنے حساب سے لکھ دیجئے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کیا ہے، یہاں سے لکھیے کہ وہ حی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، وہ دیکھتا ہے مگر آنکھ سے پاک ہے، بولتا ہے مگر زبان سے پاک ہے، سنتا ہے مگر کان سے پاک ہے۔ یہ سب اس کی نرالی شان آپ لکھ سکتے ہیں۔ مارنا سے فعل ماضی، حال اور فعل مستقبل بناؤ۔ جیسے فعل ماضی ہوگا کہ مارا تھا، یعنی گزرے ہوئے زمانہ میں، یعنی ماضی مطلب گزرے ہوئے زمانہ، نہیں مارا تھا یعنی فعل ماضی میں مارا تھا، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں مارا تھا۔ فعل حال مطلب ہو جائے گا کہ مارتا ہے، فعل یہ حال ہو جائے گا، مارتا ہے، اور مارے گا یہ مستقبل ہو جائے گا، آنے والے زمانے میں۔
اللہ تعالی ازلی اور ابدی ہے، اس کا مطلب بیان کرو۔ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ازلی کا مطلب اللہ تعالیٰ ازلی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، اور ابدی یعنی ہمیشہ سے رہے گا، یعنی اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ آج کی ویڈیو بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔